خوشامدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ 25 تاریخ کو عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اسلام آباد میں لانگ مارچ کے لیے آ رہے ہیں۔ 25 تاریخ کو سری نگر ہائی وے، جس کا پرانا نام کشمیر ہائی وے ہے، وہاں پر اپنے کارکنان کو، اپنے جو فین ہیں ان کو، اپنے ووٹرز کو انہوں نے جمع کرنے کی جو ہے وہ مشورہ بھی دیا ہے اور ان کو زور دیا ہے کہ کسی طریقے سے وہاں پہ آپ پہنچیں۔ پہلے یہ نظر آتا تھا کہ شاید وہ ڈی چوک یا ریڈ زون کا رخ کریں گے، لیکن یہ اعلان ان کا تھوڑا سا حیران کن تھا کہ انہوں نے کہا کہ سری نگر ہائی وے پہ وہ جمع ہوں گے۔ اس کے لیے مقامی انتظامیہ کو انہوں نے درخواست بھی دی ہے، اور پہلے وہ ایک بات یہ کرتے تھے کہ فوری انتخابات کرائے جائیں، لیکن گزشتہ 1-2 دن سے ان کی ٹون کچھ ہمیں بدلی ہوئی لگ رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ دی جائے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ عمران خان صاحب یہاں پر آئیں گے اور وہ کس طرح کا احتجاج کریں گے، حکومت کی حکمت عملی اس پر کیا ہوگی؟ حکومت ابھی تک تو یہی کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو اگر آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے یہ اپنا احتجاج کرتے ہیں تو ان کو اجازت ہوگی، لیکن اگر کوئی اس میں گڑبڑ ہوئی یا قانون شکنی کی گئی تو یقیناً اس کو قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ شیخ رشید صاحب جو اپنی جماعت کے واحد MN بھی ہیں اور سابق وزیر داخلہ ہیں، وہ لال حویلی میں اس وقت بیٹھے ہیں اپنے گھر پہ اور کہہ رہے ہیں کہ وہ ضرور پہنچیں گے، لیکن گرفتار کرنے کے لیے تیاریاں ان کی موجود ہیں۔ اسی طریقے سے باقی پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ بھی اسی قسم کے بیانات دے رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ریاستی مشینری استعمال کرے گی اور ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی۔ لانگ مارچ سے کیا نتیجہ اخذ کر پائیں گے؟ گزشتہ لانگ مارچ یا جو دھرنا تھا اس میں بھی عمران خان صاحب استعفیٰ تو نہیں لے سکے وزیر اعظم کا اس وقت، تو اس وقت کیا ایسی چیز ہے کہ جو عمران خان کے اس لانگ مارچ کو کامیاب کر سکتی ہے؟ وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ رانا مقبول صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سینیٹر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے۔ بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا۔ شاہدہ رحمانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما، بہت بہت شکریہ شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ کا بھی۔ عامر وسیم صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ڈان اخبار سے تعلق ہے۔ عامر وسیم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ رانا مقبول صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں، یہ لانگ مارچ اب آ رہا ہے، تو آ کے ان کو کوئی پہلے ہی روک دیا جائے گا، آنے دیا جائے گا، جتنے دن مرضی وہ یہاں پر قیام کرنا چاہیں کرنے دیا جائے گا؟ کیا حکمت عملی ہے؟ اور آپ سے سوال اس لیے بھی ریلیونٹ ہے کہ آپ مطلب ایک پوری زندگی آپ نے ایک پولیس آفیسر کے طور پر گزاری ہے، تو تھوڑا سا ذرا ہمیں سمجھائیے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں جی، پہلے تو میں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ اسٹیٹ آف ہلوسینیشن ہے، یعنی ایک ورلڈ آف یوٹوپیا کریٹڈ بائی عمران خان اینڈ ہز کوٹری۔ اب کیا ہم نے شاہراہ کشمیر کو شاہراہ سری نگر رکھ کے سری نگر فتح کر لیا؟ اس کی کیا سمبولک اور پریکٹیکل امپورٹنس کیا ہے؟ ٹھیک، یہ تو شاید دل کو خوش کرنے کے لیے ہو گیا، اور شاید اسی لیے وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے یہ ایریے کا نام بدلا ہے، اس لیے یہیں وہ کریں، میٹنگ بھی کریں اور دھرنا بھی دیں۔ تو بڑا عجیب سا لگتا ہے ویسے تو۔ اب آپ کہیں اور کرنا چاہیے تھا انہیں، نہیں کوئی اور کھلی جگہ دیکھ لیتے ہیں، بہت کھلی جگہ۔ ہاں جی، کھلی جگہ نہیں یہ تو سڑک ہے نا جی، سڑک پہ نہ، یہ تھورو فیئر ہے نا جی، ٹھیک، وہاں کر لیتے جہاں وہ پریڈ گراؤنڈ ہے پرانا، وہاں کر لیتے، کون روکتا ہے؟ لیکن چلو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو اب لوگوں کے لیے جو تکلیف رہ گئی ہے وہ بھی دینی ہے لوگوں کو، تو وہ چلو اپنا وہ دل خوش کر نہیں لیں۔ اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کسی قسم کی قانون شکنی یا لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، تو آپ حکومت میں آپ ان کو منع کر دیں۔ نہیں یہ تو بات آپ کی صحیح ہے کہ قانون شکنی بھی ہے، اور بنیادی حقوق تو یعنی جو حق ہے، رائٹ فار پیسج اور رائٹ فار موومنٹ تو ہیمپر ہوتی ہے، جی بالکل، پیسج بھی بند ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ پوائنٹ میں ریز کروں گا، اگر کسی نے میری سن لی تو یہ فیصلے ایکچولی بڑے گرینڈ لیول پہ ہوتے ہیں، بہت سارے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، تو ایک کنسنسس بلڈ اپ کیا جاتا ہے۔ بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو یعنی سیاسی مصالحت کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ جی ہاں، وہ دیکھیں جی، وہ جو ڈسکریشن جو ہے وہ ان برائڈل تو استعمال نہیں ہو سکتی نا۔ لا بھی اس طرح وہ کرتے ہیں کہ کوئی سگیسٹی، کوئی دانش مندی، کوئی عقل مندی، کوئی بیلنس رکھا جائے تاکہ حالات کو بھی سنبھالا جائے اور زیادہ پرووکیشن نہ ہو۔ تو اس لیے یہ بھی مسائل آتے ہیں جب آپ لا اینڈ آرڈر کو دیکھتے ہیں۔ ابھی آپ نے کہا کہ وہ آ جائیں گے اور آ کے بیٹھ جائیں گے، تو ٹھیک ہے، آ کے بیٹھ جائیں، قانون اگر کوئی بریچ نہیں ہوتا تو کوئی اس پہ نہیں ہے۔ پہلے بھی تو قانون تو دیکھیں رانا صاحب آلریڈی بریچ ہو گیا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رائٹ ٹو موومنٹ لوگوں کی متاثر ہو رہی ہے، شارع کو بند آپ میں عرض کرتا ہوں، تو قانون تو متاثر ہو گیا۔ گریوٹی آف دی جو وائلیشن ہے وہ، مثلاً اگر دے ریزورٹ ٹو سم ایکشن اگینسٹ دی گورنمنٹ پراپرٹی اور پیپل، یا یہ ہے کہ جیسے وہ
اب ٹریننگ ان کو دے دی گئی ہے کہ یہاں کوئی نان پی ٹی آئی کا بندہ مل جائے یا خاتون مل جائے ان کی خوب کٹائی کرو. اور آج کی میں آپ کو بات کر رہا، میں نے سینٹ میں یہ سین نہیں دیکھا. آج میں نے خود پیش کیا تھا بل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بار بار، وہ صادق و امین والا. آئی ریکویسٹڈ فار امینڈمنٹ ٹو دا سینٹ کہ امین تو وہی ہیں اینڈ دیٹ از ابو دا آئیڈیل. کوئی مارٹل ہیومن مارٹل اس اسٹیج تک نہیں. خیر اب ہمارے دوستوں نے، ہماری خواتین بہنوں نے اس پہ جو کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت کی رمق بھی ہے تو بندہ نہیں کر سکتا. میں اب اور عرض کروں، میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ دیکھو تم نے روضہ رسول پہ کیا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیا، تمہاری ٹریننگ کیا ہے، کیا ڈسپلن ہے تمہاری، کیا انڈاکٹرینیشن ہے، کس مذہب کے ماننے والے ہو. کہ جس پہ وہ کہا تھا نا اقبال نے کہ ادب گاہیست زیر آسماں. چلیں ٹھہرو میں پڑھ لوں. جی بالکل، آپ شعر مکمل کریں. ادب گاہی زیر آسماں عرش نازک تر، کہ ایک ادب گاہ ہے آسمان کے نیچے ہے لیکن عرش سے نازک تر ہے. نفس گم کردہ می ہیں جنید و باجدید اینجا. یہ اتنی مقدس اور متبرک جگہ ہے کہ باجدید بستانی اور جنید بغدادی جیسے اللہ کے ولی جو ہیں وہ سانس بند کر کے آتے ہیں. صحیح، یہ ادب ہے. اور وہاں جو باہر سے جو گروپس آئے اور انہوں نے جو کیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کوئی پرابلم ہے. چلیں کوئی لانگ مارچ، چلیں لانگ مارچ پہ میں جو میرا سوال کا جواب میں چاہتا ہوں آپ دے دیں، یا میں رہ گیا میں واپس آپ سے آ کے دوبارہ بات کرتا ہوں. شاہدہ رحمانی صاحبہ، پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ ہے، بالکل آپ جو بھی فیصلے کریں گے اس میں بھی آپ ساتھ ہیں. آپ کیا کہتی ہیں کہ لانگ مارچ انہیں کرنے دیں، آنے دیں؟ کیونکہ ایک طرف آپ کہتے تھے کہ جی اس سے پاکستان کی معیشت متاثر ہو رہی ہے، اس سے پاکستان کا سیاست پہ اثر پڑ رہا ہے، تو فری ہینڈ آپ دینا چاہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو سارے معاملے میں یا نہیں؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب جس طریقے سے اس وقت جب کہ ملک کی معیشت کو جو ناقابل تلافی وہ نقصان پہنچا کر گئے ہیں، ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچایا، فارن پالیسی کو نقصان پہنچایا، اور اس وقت جو اکانومی کی صورتحال ہے، تاریخ کی بلند ترین سطح پر مہنگائی چلی گئی ہے، یہ وہ تمام صورتحال ہے جس کا اس گورنمنٹ کو جو موجودہ حکومت ہے اور بہت کم ٹائم ملا ہے، کوئی آئیڈیا سچویشن میں ہمیں حکومت نہیں ملی، اور اس وقت اس طرح کے کام کرنا میں سمجھتی ہوں بالکل. جب وہ کہتے تھے جس وقت ہم اپوزیشن میں تھے اور ہم نے جب احتجاج کیا، کیونکہ ہم نے احتجاج کیا عوام کے حقوق کے لیے کیا، مہنگائی کے خلاف کیا، فارن پالیسی کو جو نقصان ہو رہا تھا، جو ملکی معیشت کو نقصان ہو رہا تھا، اور بہت ہی آپ نے دیکھا کہ 27 فروری کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کراچی سے نکلے اور ایک بہت بڑا عوامی اجتماع تھا، اس کے گاڑیوں کا ایک بہت بڑا قافلہ تھا، اس کے ساتھ مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے جب وہ 8 مارچ کو یہاں پہنچے تو عوام کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا. آپ نے خود دیکھا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا. اور اس کے بعد وہ چاہتے تو ڈی چوک پر بہت بڑا ہنگامہ ہو سکتا تھا، جس طرح عمران خان دھمکیاں دے رہے ہیں ہم بھی سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن اصل چیز یہ جمہوریت کا تقاضا، آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. اس کے بعد انہوں نے پرامن طریقے سے کارکنان کو گھر بھیجا، اور جو آئین اور قانون کہتا تھا، جو پاکستان کا آئین کہتا تھا، آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن تمام اپوزیشن کے ساتھ مل کر انہوں نے سبمٹ کروایا، اور یہ طریقہ کار جو آئینی تھا، قانونی تھا، اس کو بروکار لاتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ اس وقت 172 ممبرز عمران خان صاحب کو پورے کرنے تھے اس وقت کی حکومت کو، انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا، حیل و حجت سے کام لیتے رہے، اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا رہے تھے، اور جب بلایا اس کے بعد آئین شکنی کروائی اپنے ڈپٹی اسپیکر کے، اس وقت کے جو ڈپٹی اسپیکر تھے. اور نہ صرف یہ بلکہ آپ نے 172 اگر آپ کے ممبر نہیں تھے، طریقہ تو یہ تھا کہ آپ اس کو فیس کرتے، آپ کے پاس ایک واضح اکثریت میں اپوزیشن تھی، آپ اس کو آپ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے تھے، آپ جو بھی اس وقت معیشت کو خطرات تھے آپ بیٹھ کے حکومت کے ساتھ. چلیں وہ تو بات نہیں ہوئی، اور ماضی کا وہ قصہ ہے، لیکن میں ماضی کا قصہ نہیں ہے، اس سے جڑا ہوا ہے کہ وہ 172 ممبرز پورے نہیں کیے. آج آپ عوام کو پھر ایک جھوٹا بیانیہ دے کر لانگ مارچ کو آپ کہتی ہیں کہ اس کو ریاستی طاقت کے ذریعے نہیں روکنا چاہیے، یہ حکمت عملی ہے پیپلز پارٹی کی؟ سوال جی بالکل، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ احتجاج کریں اور احتجاج کر کے واپس اپنا جو بھی آپ کا احتجاج ہے ریکارڈ کرائیں اور گھروں کو چلے جائیں، بجائے اس کے کہ دیکھیں آپ نے 2013-14 میں جو کچھ ہوا، سول نافرمانی کی تحریک کو ترغیب دی گئی،
کہا گیا ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں, بل جلا دیں, گیس کے بل, بجلی کے بل, اس طرح کی کوئی کام نہ کریں. اس دھرنے میں ایک اور کام قانون بھی کو اگر آپ ہاتھ میں لیں گے تو قانون اس حرکت دھرنے میں میں آئے ایک گا. کام یہ بھی ہوا کہ عمران خان کا اور اس وقت کی حکومت کا ایک معاہدہ ہوا کہ آپ نے ایک مخصوص جگہ سے آگے نہیں آنا. پھر بقول اس وقت کی حکومت کے پاکستان تحریک انصاف نے اس کی خلاف ورزی کی اور وہ ریڈ زون تک یا ڈی چوک تک آ گئے. سو آپ کے خیال میں کہ اگر ابھی کسی قسم کی ایشورنس تحریک انصاف دے رہی ہے حکومت کو کہ جی ہم کشمیر ہائی وے تک رہیں گے یا پرامن رہیں گے, تو آپ کے خیال میں وہ آنر کریں گے یا نہیں؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جو معاہدہ ہو اس پہ امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ جو 2014 میں ہوا تھا وائلیشن کی گئی تھی. اور اگر اس وقت کی حکومت کوئی چاہے پی ایم ایل این کی حکومت ہو, خواہ پیپلز پارٹی کی جو 2008 سے 13 تک, ہمارے خلاف بھی بہت سے دھرنے ہوئے, احتجاج ہوا, لیکن ہم نے بہت ہی اس کو اسموتھ طریقے سے پولیٹیکل انداز میں اس کو ہینڈل کیا. اور بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب خود اقتدار میں رہ چکے, ان کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے معیشت کو نقصان ہوتا ہے, کس آئین اور قانون کی جب توڑنے کی آپ ترغیب دیں گے تو ملک میں انسرجنسی انتشار ہوگا. ٹھیک, میں واپس آتا ہوں. عامر وسیم صاحب, ایک چیز مجھے سمجھائیں اپنے صحافتی تجربے کی روشنی میں. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی, جب یہ حکومت کہتی ہے کہ احتجاج کریں لیکن پرامن کریں, پرامن احتجاج کر کے آپ منتشر ہو جائیں, سو ایک اگر کوئی بندہ حکومت کے خلاف کوئی واقعی مؤثر چیز لا رہا ہے یا کوئی مہم چلا رہا ہے, سو وہ کیسے یہ احتجاج کے ذریعے, اس قسم کے احتجاج کے ذریعے ہو سکتی ہے کہ جب تک اس میں لوگوں کو پریشانی نہ ہو؟ یہ ایک موقف ہے کہ اگر کسی ایک جگہ, مخصوص جگہ, جو رانا مقبول صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پریڈ گراؤنڈ میں آپ جائیں, بیٹھیں, جتنے دن بیٹھیں, اس کا حکومت پہ کیا اثر پڑے گا کہ اگر بیٹھ کے اگر وہ پورا ایک سال بھی بیٹھے رہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے اثر پڑتا ہے. دنیا بھر میں مہذب ممالک میں بھی احتجاج ہوتے ہیں. پاکستان کی نئی کوئی, ہمارے ملک میں کوئی عجیب ہی طرح کی کوئی نئی جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ لندن میں اور جب عراق پر حملہ ہوا اور اس وقت جو مظاہرے ہوئے, امریکہ کے اندر ہوئے, لندن میں ہوئے, دنیا بھر میں مظاہرے ہوتے ہیں, دنیا بھر میں جمہوریت ہے. اور یہ کہنا کہ اثر نہیں ہوتا, میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے جو 20 دن ابھی جلسے کیے روزانہ, اس کا ایک امپیکٹ ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے, اس کا امپیکٹ ہوا ہے. جتنا بھی ہوا کم زیادہ ہوا علیحدہ بات ہے, لیکن طریقہ کار کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انڈیفینٹ سٹ ان, جو ابھی شاہدہ صاحبہ بات کر رہی تھیں, انڈیفینٹ سٹ ان میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ کوئی سلوشن نہیں ہے. اور پھر جو ہم وینیو کی بات کر رہے ہیں, جس طرح سری نگر ہائی وے کی بات ہو رہی ہے, تو سری نگر ہائی وے بالکل ایک راستہ ہے. اور جب JUIF نے بھی وہاں پہ دھرنا دیا تھا, اس سے پہلے بھی وہاں پر ریلیجس پارٹیز بھی جمع ہوتی رہیں. آپ کو پتہ ہے پورا اسلام آباد پنڈی چوک ہو جاتا ہے, اور وہ موٹر وے اور ایئرپورٹ کا بھی راستہ ہے. موٹر وے بھی وہیں آ کے لنک ہو رہی ہیں, M1 M2 بھی وہیں آ رہی ہیں, آپ کا 9th ایونیو سے پنڈی کی بھی انٹرنس وہی ہے. تو سب کچھ چوک ہو جاتا ہے, اور ایک عام آدمی جو ہے اس سے افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی طریقہ کار ان تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے اس حوالے سے طے کرنا چاہیے. اور اتحادی تو طے کر لیں گے, لیکن وہ تحریک انصاف تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں آج خود PTI عدالت میں چلی گئی ہے, جو میں نے سنا ہے. آئی ہوپ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ بھی پھر انٹروین کرے گی. انفارچونیٹلی ہمارے سارے فیصلے آج کل وہیں ہو رہے ہیں. تو پچھلی دفعہ بھی آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم کسی کو جانے ہی نہیں دیں گے جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹ ہوگا. ڈی چوک بھی جمع ہونے کی کال دی تھی. ایک جو میں نے رانا صاحب سے سوال کیا تھا کہ سیاسی مصالحت, اصولاً تو یہ کام اسلام آباد کے کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اسلام آباد کے شہریوں کو اس سے کیا تکلیف ہوگی اور وہ فیصلہ کرے, اور اوپر جو بیٹھے ہیں وزیر داخلہ ہیں یا وزیر اعظم ہیں وہ اس فیصلے کی توثیق کریں اور اس کے پیچھے کھڑے ہوں, نہ کہ یہ سیاسی بنیادوں پر فیصلے ہوں. دیکھیں, آئیڈیلی تو یہی ہونا چاہیے, لیکن ہمارے ملک میں جس طرح سے ہوتا ہے, اب جیسے وزیر داخلہ صاحب جس قسم کے بیانات 2-3 دن سے دے رہے ہیں, اور وہ ساتھ ساتھ وہ اپنی مجبوری بھی کا بھی اظہار کر دیتے ہیں کہ کیونکہ ہم سب ایک الائز ہیں تو میرے ہاتھ بندھے ہوئے, ورنہ شاید پتہ نہیں وہ کیا کر دیتے. ان کو اس قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے, میں سمجھتا ہوں, کیونکہ طاقت کا استعمال جب آپ کسی کو دھمکی بھی دیتے ہیں تو آپ ظاہر ہے کہ لوگوں کو انسائٹ کرتے ہیں پھر حوالے سے. تو حکومت کا کام تو بلکہ زیادہ تحمل اور بردباری کا ہونا چاہیے حکومت کو ہینڈل کرتے وقت. اپوزیشن تو ڈیفینیٹلی, عمران خان صاحب کے تو اس وقت کوئی اسٹیک بھی نہیں ہے, تو وہ تو ڈیفینیٹلی اگر کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں کہ جس سے کوئی ایشو لا اینڈ آرڈر کی خدا نخواستہ سچویشن بنتی ہے, تو وہ انہی کی فیور میں جائے گا اور حکومت کے خلاف جائے گا. ایک سوال اور, ٹھیک ہے, آخری سوال, اس کے بعد آگے اس ایشو پہ. عمران خان صاحب ایک تحریک چلا رہے ہیں, بڑا کنونس کیا انہوں نے اپنے سپورٹرز کو, اپنے کارکنان کو, جو ان کے جلسے میں لوگ آتے ہیں, اپنی لیڈرشپ کو. الٹیمیٹلی اگر وہ تحریک چلائیں یا نہ چلائیں, الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں, چاہے اسمبلی کا 1.5 سال مکمل ہو. اب اگر عمران خان نے اتنے سٹیک ہائی کیوں کر لی ہیں کہ فوری الیکشن آپ کرائیں, مطلب 1.5 سال میں نون لیگ کی حکومت یا جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہ ایسا کیا کر لے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی طور پہ یا ادروائز کوئی نقصان ہوگا؟ مطلب جلدی الیکشن سے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی وہ نون کے لیے یا پیپلز پارٹی کو زیادہ دیر حکومت نہیں کرنے دینا چاہ رہے, اس کے لیے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں.
لیکن وہ شاید خود کیونکہ باہر ہو گئے ہیں تو وہ شاید ان کو ایک امید ہے کہ الیکشن کے ذریعے شاید میں دوبارہ پاور میں آ جاؤں گا. اور انہوں نے جو ایک نیریٹو بلڈ کیا, آپ دیکھیں کہ جو بھی ان کے جلسے جلوس ہوئے ہیں اس کے اندر بھی انہوں نے ایک وہ اینٹی امریکن اور اینٹی انڈیا اور تھوڑا سا اسلام اور یہ ساری چیزیں وہ ڈال کے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو میں الیکشن کی ڈیمانڈ کوئی ناجائز نہیں ہے, الیکشن کا مطالبہ کرنا کوئی غیر آئینی نہیں ہے, صحیح, اور الیکشن ہونے چاہیے. میں تو خود یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی الیکشن ہوں گے بلکہ ان جماعتوں کے لیے بھی بہتر ہوگا, جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو اس وقت ایک انڈیسائسونیس جو ہے وہ زیادہ ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے. ٹھیک, تو جتنا جلدی ہم اس چیزوں سے باہر نکلیں, چاہے آپ تاریخ دے دیں, تو وہ بہتر ہوگا. ویری رائٹ. رانا صاحب, آپ کی حکومت یا آپ جماعت جو ہے وہ بڑے کونمش سیاستدان اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن بات یہ کہ عمران خان صاحب نے, آپ نہیں سمجھتے ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی ہے یا کچھ حد تک بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ جس میں لوگ یا کم از کم ان کے چاہنے والے ان کی کارکردگی کے بارے میں سے کوئی سوال نہیں کر رہے, وہ بلائنڈلی ان کے پیچھے چل رہے ہیں, اور اسی وجہ سے کیا عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی آپ الیکشن میں چلے جائیں کہ لوگوں کو یہ سوال کرنے کا موقع نہ ملے کہ 4 سال تک تحریک انصاف کی حکومت کیا کرتی رہی, اور یہ اگر بیانیہ بن جاتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے اس سے صرف اور صرف نقصان اتحادی حکومت کا ہوگا؟ یہ ایشو پرسنالٹی کلٹ کا بھی ہو جاتا ہے, لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں یہ کراؤڈ کی, اور ہم اندازہ لگا رہے ہیں جو کراؤڈ جمع ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے 2011 میں جب پاشا صاحب ان کے ساتھ تھے, احمد شاہ پاشا, تو یادگار پاکستان میں جلسہ کیا تھا عمران خان نے, اور بہت بڑا جلسہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا جلسہ پہلے کبھی نہیں ہوا, یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل. اور 2013 میں الیکشن ہوئے تھے, ہی کوڈ گیٹ اونلی 1 سیٹ ان آؤٹ آف 14 سیٹس ان لاہور. جو میکینکس ہے نا جی یہ جلسوں کا اور الیکشن کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور خاص طور سے مسلم لیگ کا ٹیکسچر جو ہے ووٹوں کا ڈفرینٹ ہے. مثلاً وہ باہر نہیں آتے, ان کی لیڈیز باہر نہیں آتی, حالانکہ لیڈیز کی 50% ووٹس ہیں آلموسٹ ایوری ویئر, لیکن جس دن الیکشن ہوتا ہے اس دن وہ باہر آتی ہیں. اس لیے جو الیکشن کا رزلٹ بالکل مختلف ہوگا اس سے, کیونکہ ان لوگوں کی بھی تو جڑیں ہیں نا. اچھا, پھر یہ پرسیپشن یہ ڈیولپ کر دینا کہ ہم تو بلوا کر دیں گے, سب کو ٹرمپل کر دیں گے اور سب کو نیچے پاؤں کے لے لیں گے, یہ اٹس اے رانگ کانسیپٹ آف پالیٹکس. اس سے بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. پھر ایک ٹینڈنسی ہے عمران خان صاحب میں اور ان کے ساتھیوں میں ایگریشن. آپ کو یاد ہے وہ جنیجو جو تھا اس کو انہوں نے مار ہی دیا تھا, جو وہ ڈی آئی جی تھا, یاد ہے نا آپ کو؟ جی. اور کتنے لوگ زخمی کیے تھے, کتنی کو چیر پھاڑ کیا تھا. یہ ہے, ان کو پھر انٹینشنلی اور ہمت کے ساتھ ریسٹرین ایکسرسائز کرنی پڑے گی. لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بیٹر سینس شوڈ پریویل. ابھی آپ نے بات کی جو مجھے بڑی پسند آئی کہ جی وہ ان کو میڈیٹ کرنا چاہیے ایڈمنسٹریشن کو. میں کہتا ہوں ایڈمنسٹریشن کے علاوہ جو پولیٹیشین کو بیٹھنا چاہیے, دے شوڈ ٹیک دا ڈیسیجنس, بوتھ دا پارٹیز اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ, وہ آپس میں موڈیلٹیز طے کر لیں, اپنے راستے مقرر کر لیں, تو اس میں کیا حرج ہے. لیکن چونکہ عمران صاحب جیسے میں نے کہا ایگریشن ہے, وہ ہیٹریڈ بھی بہت زیادہ پیدا کرتے ہیں. ان کی گفتگو ایسی ہے, کہتے ہیں نا کہ تلوار کا زخم تو مندمل ہو جاتا ہے, زبان کا نہیں ہوتا. نہیں, آپ کوئی مجھے مثال دیں کہ جس میں عمران خان صاحب اس ایشو پہ, احتجاج پہ آپ کے ساتھ یعنی کہ حکومت کے ساتھ یا دوسری جماعت کے ساتھ بیٹھے اور کوئی معاملہ طے کیا ہو. کوئی نہیں, کبھی نہیں, وہ کرتے بھی نہیں ہے تو نا. پھر یہ بات سوچنے یہ ان کے ٹیمپرامنٹ کے خلاف. میں کہتا ہوں ایک سچویشن کی میں بات کر رہا ہوں جی, اگر ایسا ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. اگر کوئی بیٹر سینس پریویلز, which I think will not prevail, ماضی میں کبھی نہیں ہوا. ماضی میں نہیں ہوا تو انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے. انہوں نے ہاتھ ہی نہیں ملایا تھا. اسمبلی میں جاتے تھے ایم این ایز کے ساتھ, he used to look down upon the MNAs. تو یہ ایٹیچیوڈ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جن کا وہ نام لیتے ہیں, وہ ترتیب نہیں. مجھے ایک چیز سمجھا دیں کہ جیسے شاہدہ رحمانی صاحبہ بھی بات کر رہی تھی, عامر وسیم صاحب نے بھی کہا کہ جی حق ہے احتجاج پرامن طور پہ, لیکن ایک اسی بریتھ میں آپ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی شارع کو بند کرنا جو ہے وہ نہیں کرنا. لوگوں کی آپ اگر چلیں ہزاروں نہیں سینکڑوں لوگ بھی اگر ان کے ساتھ آ جاتے ہیں اور اس شارع پہ بیٹھتے ہیں, دھرنا دیتے ہیں, تو وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں, کیسے آپ اٹھائیں گے, پولیس فورس کیسے استعمال کریں گے, کیا کریں گے آپ؟ میں دیکھو جی, وہ تو جو لوگوں کی تکلیف سے بے محابہ, ایمبولینسز رک جاتی ہیں, مریض مر جاتے ہیں, یہ راستے رکنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ سب کو معلوم ہے. آپ نے خود کہا کیا کہ آپ کیسے نہیں, آپ کی ریکمنڈیشن جو میں میری کوئی ریکمنڈیشن نہیں, میں آپ سے عرض کیا اور پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کریں گے کیا. اور آپ سے ریلیونٹ اس لیے کہ ساری زندگی بڑے اعلیٰ عہدوں پہ آپ فائز رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ میں اپنی پارٹی کو ضرور ریکمینڈ کروں گا
کہ وہاں ایک بڑے سینئر اینکر نے یہ بات کی ہے. نہیں کوئی بات, آپ تو ٹاکنگ ان پبلک, اور کریں جی کچھ کریں, ان کے ساتھ بات کریں, کمیونیکیٹ کریں. جو میڈیشن کوئی لوگ کر رہے ہیں اگر تو نہیں کہیں بھائی راستے بند نہ کریں, آپ کو اور 7 جگہ لے لیں اور راستہ چھوڑیں. اس کو اور میں آسان کر دیتا ہوں سوال کو. 2011-14 کی جو دھرنے کی بات ہو رہی تھی کہ چودھری نثار صاحب جو اس وقت آپ کے وزیر داخلہ تھے, ان کی حکمت عملی ٹھیک تھی یا اس کے برعکس جو حکمت عملی حکومت اختیار کی وہ درست تھی؟ آپ کی بات کر رہے ہیں, میں پرانی بات کر رہا ہوں. چودھری نثار کی اور حکمت عملی تھی اور حکومت کی اور تھی. بظاہر یہ نظر آ رہا تھا. 2014 کی بات نہیں میں نہیں, مجھے کچھ آپ کیا ایک حکمت عملی نہیں تو نیچرلی ہی واز انٹیریئر منسٹر. ہاں وہ پرائم منسٹر سے پوچھ کے ہی کرتے ہوں گے نا. ٹھیک, کیونکہ پبلکلی انہوں نے بات کی, ان کی حکمت عملی میں نے اس لیے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ جی میں نے کسی صورت آگے نہیں آنے دینا چاہے طاقت کا استعمال کرنا. ہاں عامر صاحب وہ بات مجھے یاد ہے. لیکن اس کے لیے جیسے میں نے پہلے نہیں کہا آپ کو پہلے گفتگو میں کہ یہ سائنس ہے, اٹس ناٹ ایوری باڈیز جاب. اس کی بہت زیادہ ایک تو ایکسپیرئنس کی ضرورت ہے اور ویژن کی ضرورت ہے. ہر آدمی نہیں یہ کر سکتا. پبلک مینجمنٹ ہے نا, کراؤڈ مینجمنٹ ہے نا, اس کے لیے جو میئرز ہیں وہ ڈفرنٹ طرح کے ہوتے ہیں. لیکن آپ پر امید ہیں کہ جو لوگ اسلام آباد میں اس کام کے لیے تعینات کیے گئے ہیں وہ ٹھیک کر لیں گے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے انشاءاللہ کیوں نہیں کر لیں گے. کیا کریں گے؟ بالکل کریں گے. there is no choice, they'll do it. ٹھیک, اور they are already working on that. وہ محنت بھی کر رہے ہیں, سوچ و بچار بھی کر رہے ہیں. اور ویری رائٹ. شاہدہ رحمانی صاحبہ, اب یہ تو حکومت اور انتظامی باتیں تو ہوتی رہیں گی, دیکھنا ہے 25 کو عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں اور کس قسم کی صورتحال ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی انگیجمنٹ, پولیٹیکل انگیجمنٹ پہ بڑا بلیو کرتی ہے اور آپ لوگوں کے رابطے بھی ہیں ہر جگہ پہ. ضروری نہیں کہ آپ نے عمران خان صاحب کو اپروچ کرنا ہو, جو باقی ان کی سینئر لیڈرشپ ہے اس سے بھی کوئی رابطہ نہیں آپ کرنے کے حق میں کہ بات کی جائے, کوئی بیٹھا جائے؟ کیونکہ ابھی تک کوئی ہمیں تو نہیں نظر آیا کہ کسی قسم کی بات ہوئی ہو, کوئی پیغام ایسا گیا ہو کہ جس سے کوئی پولیٹیکل کنسنسس یا اس قسم کی بات سامنے آ سکے. دیکھیے جی, سیاست میں مذاکرات کے راستے تو کبھی بھی بند نہیں ہوتے اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دعوت بھی دی, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جو ان کے یہاں سمجھدار تھے پالیٹیشین آہستہ آہستہ ان سے خود دور ہوتے چلے گئے. اب وہی لوگ ان کے ساتھ ہیں جو ملک میں خود چاہ رہے ہیں کہ انتشار ہو. اس طرح کی جو سمجھدار لیڈرشپ ہے وہ ان کے پاس بہت مجھے نہیں نظر آ. شاہ محمود قریشی صاحب آپ کی جماعت میں رہے بڑا عرصہ. دیکھیے جی, شاہ محمود قریشی جو رہے اور اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے جس وقت پارٹی کو چھوڑ کر گئے اور آپ نے دیکھا پھر انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی, تو ان کا کبھی بھی رویہ پازیٹیو نہیں رہا. اگر رویہ پازیٹیو ہوتا تو پی ٹی آئی کو اتنا بڑا شدید جو ہے نقصان نہ ہوتا اور ان کے اتنے اراکین ان کو چھوڑ کر نہیں جاتے. اور میں نے یہ دیکھا کہ ان کے جو بھی سمجھدار تھے جو مختلف پارٹیز میں رہ چکے تھے, انہوں نے دیکھا کہ یہ تو انتشار کی طرف جا رہے ہیں. اور پولیٹیشین کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ملک انتشار کی طرف جائے, پارٹی انتشار کی طرف جائے, اخلاقیات کو تباہی کی دہانے پہ پہنچایا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ وہ راستہ اختیار کیا جس میں مار دو یا مر جاؤ. اس طرح سیاست نہیں ہوتی. سیاست میں مذاکرات ہوتے ہیں, گفت و شنید ہوتی ہے, آپس میں بات چیت ہوتی ہے اور راستے آپ کو آپشن چاہیے ہوتے ہیں, لازمی نہیں. اب میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ بیٹھیں, آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اور چلے جائیں, یہی طریقہ کار ہوتا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ اثر نہیں ہوتا, اثر ہوتا ہے. پیپلز پارٹی نے اس کا عملی تجربہ بھی کر کے حال ہی میں دکھایا کہ 8 مارچ کو ایک بڑی قوت کے ساتھ ہم ڈی چوک پہ پہنچے. چاہتے تو سب کچھ ہو سکتا تھا. پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب ایک ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے کنونس کیا مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کو کہ آپ اسمبلی کی مدت پوری ہونے دیں, جلدی الیکشن کی طرف نہ جائیں. جو لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کیونکہ پیپلز پارٹی کا اسٹیک پہ سندھ کی حکومت ہے, آپ جلدی ختم نہیں کرنا چاہتے. پاکستان مسلم لیگ, ابھی پنجاب کی حالات تو تبدیل ہوئے لیکن اس سے پہلے وہ کسی کی طرح گورنمنٹ میں نہیں تھے, اس وجہ سے ان کا تھا کہ اگر الیکشن ہو بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کیا پیپلز پارٹی کی صرف یہی وجہ سامنے ہے کہ سندھ حکومت نہ ختم ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیے جی, پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد پارٹی جس نے 2008 سے 13, 13 سے 18 اور پھر 18 سے جو اب یہ ٹینیور چل رہا ہے اس کو کمپلیٹ ہونے میں اپنا مرکزی کردار ادا کیا. پاکستان میں پہلے کبھی بھی جمہوری عمل جو ہے یہ 5 ایئر کا جو ہمارا ٹینیور ہوتا ہے کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا. اس وقت بھی جب یوسف رضا گیلانی کو یک جنبش قلم گھر بھیج دیا گیا تو وہ سسٹم رکا نہیں. ہم نے راجہ پرویز اشرف کو نامینیٹ کیا. اسی طرح 13 کے الیکشن میں ہمیں بہت سارے تحفظات تھے لیکن ہم نے اس کو سسٹم کو چلنے دیا. اور نواز شریف صاحب کو جب خطرات ہوئے, نون لیگ کو جب خطرات تھے, پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اسمبلی جلدی بھی آپ تحلیل کرتے ہیں تو آئین کے ذریعے ہے ہی آپ کریں گے جس میں آئین کی پروویژن دی گئی ہے. کوئی غیر جمہوری قوت اس کو ختم نہیں کر رہی جو ماضی میں ہوتا تھا. سو آپ نہیں سمجھتی ہے تسلسل ہی رہے گا, چاہے
ایک سال پہلے ہو نہیں یا جی 6 دیکھیں مہینے جو پہلے؟ آئین میں مدت ہے اس مدت کو پوری کرنی چاہیے. 2014 میں جب ایک دھرنا ہوا تو ہم نے اس وقت گورنمنٹ کو سپورٹ کیا اپوزیشن میں رہتے ہوئے, کیونکہ ہم بڑی پارٹی تھے اس وقت. خورشید شاہ جو ہیں اپوزیشن لیڈر تھے. ہم نے کہا اسمبلی کا اجلاس کنٹینیو چلنا دے. اگین آپ پہ بلیم یہی تھا کہ سندھ حکومت؟ نو, سندھ حکومت بالکل نہیں. اصل چیز ہے جمہوریت, پارلیمانی ایئرز, جو آئین اور قانون کہتا ہے. اور ابھی بھی جب آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں نے کہا کہ استعفے دیں, تو ہم نے اس پہ اسٹینڈ لیا کہ استعفے نہیں دیں گے, اور ہم نے مجبور کیا کہ وہ لوگ استعفے دے کے گئے جو گورنمنٹ میں تھے. اور ہمارے ہی فیصلے جو ہیں دوررس ہوتے ہیں, اور اس کے اثرات جو ہوتے ہیں پاکستان میں ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. عامر وسیم صاحب, یہ پہلے تحریک اعتماد سے پہلے اپوزیشن, اس وقت کی اپوزیشن کا یہ تھا کہ جی عمران خان صاحب کو کرنے دیں, خود ہی اپنے وزن سے گر جائیں گے اور خود غیر مقبول ہو جائیں گے. پھر ایک دم تبدیلی آئی سوچ میں, عدم اعتماد آ گئی, کامیاب بھی ہو گئی. اب یہ اگر 1.5 سال کے لیے جو چیلنج ہمارے اس وقت معاشی چیلنجز ہیں, اور یہ 1.5 سال چلتے ہیں اور عمران خان صاحب اسی طریقے سے سیاسی جو فضا ہے اس کو انتشار کا شکار رکھتے ہیں, تو پھر ان کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا بڑا سیاسی نقصان ہوگا کہ کارکردگی بھی اگر یہ نہیں دکھا پاتے, 1.5 سال تک رہتے بھی ہیں, عمران خان اپنا ایک مومنٹم بھی بلڈ کر کے رکھتے ہیں, تو پھر ان کو سیاسی نقصان کیا؟ بالکل میں نے بھی پہلے بھی یہی بات کی کہ ارلی الیکشنز میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی اور این لیگ کے بھی فیور میں ہے. ابھی شاہدہ صاحبہ اسمبلی سے غالباً آ رہی ہوں گی, اور اسمبلی میں جس طرح کی تقاریر ہوئی ہیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے, جس طرح لوگ بول رہے ہیں, ایم کیو ایم نے آج جس طریقے سے ابھی تقریر کی ہے, اور اس طرح کے مسائل ظاہر ہیں, اور یہ مسئلے اتنے آسانی سے حل ہونے والے نہیں ہیں, اور 1.5 سال کا عرصہ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بہت کم ہے. تو ہر چیز کا جو حل ہے وہ الیکشنز ہی ہیں بہرحال. دوسری بات جو یہ سندھ کی ہم بات کر رہے تھے, آپ بھی بات کر رہے تھے, یہ بھی ایک پتہ نہیں پاکستان کے اندر ہی میں نے ایک فنومنا دیکھا ہے کہ جی ساری جگہ پہ اکٹھے الیکشن ہوں گے تو ہوں گے, نہیں تو نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں جہاں جمہوریتیں ہیں, ابھی انڈیا میں ہر سال کسی نہ کسی صوبے میں الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں کیا حرج؟ اس وقت پنجاب میں اس وقت اتنا سیریس کرائسس ہے, وہاں نہ اس وقت وزیر اعلیٰ کا پتہ لگ رہا ہے, نہ اس وقت گورنر کا پتہ لگ رہا ہے. بالفرض اگر آپ صرف پنجاب میں الیکشن اناؤنس کر دیں 3 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, تو اس میں کیا پہاڑ گر پڑے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. تو اگر سندھ کی حکومت اپنی انٹیکٹ رہے, الیکشنز ہو سکتے ہیں. یہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ اصل میں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہم ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ سے کیوں نہیں سوچتے. اور صوبے ظاہر ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی فیڈریٹنگ یونٹس ہیں, ان کے اپنے فیصلے خود, ان کی اپنی اسمبلی ہے, ان کی اپنی حکومت ہے. ہم کیوں اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں سب جگہ اکٹھا ہوگا؟ جہاں کرائسس ہے وہاں. میں جو آپ سے ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بہت بہتر پیپلز پارٹی بھی جانتی ہے, نون لیگ بھی جانتی ہے کہ کتنے بڑے چیلنجز ہیں. ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ عمران خان کسی طور پر ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, کمپرومائز نہیں کریں گے, کوئی ڈائلاگ نہیں ہوگا, وہ اسی طریقے سے جو ایک ایگریشن کی پالیٹکس ہے وہ جاری رکھیں گے. سو باوجود ان تمام چیزوں کے اتنا بڑا چیلنج یہ انہوں نے کیوں قبول کیا؟ کہ کیا ایشورنس تھی کہ آپ جی ٹینیور بھی کریں گے, کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی, کوشش کریں ٹھیک ہو جائے, اور پولیٹیکلی بھی آپ جو ہے ریلیونٹ اتنے رہیں گے کہ اگلے الیکشن میں آپ کامیابی کے ساتھ ہوتے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے اس کا جواب ڈائریکٹلی تو ہمیں شہباز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیول پر ہی ہمیں شاید مل سکتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کس طریقے سے چیلنجز کو قبول کریں گے. لیکن یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, اس کے حوالے سے بہت سی مارکیٹ میں بھی باتیں چل رہی ہیں, چمک ہوئی چل رہی ہیں کہ انہوں نے خود ہی کیا ہے یا ان کو بھی دھکا دیا گیا ہے. ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں. بالکل. تو اب اس کے حوالے سے جو ہم تو بات کریں گے اس وقت ایک عام آدمی کے حوالے سے. عام آدمی جو ہے اس کے جو ہوپس ہیں, اگر جو عمران خان کے خلاف تھے اور ان کی 4 سال جو ہم نے پرفارمنس دیکھی, وہ اب یہ ایکسپیکٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں گورنمنٹ چینج ہوتے ہی کہ ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے اوور نائٹ. اور obviously ایسا نہیں ہونا. آپ کے جو بجلی کے مسائل ہیں, آپ کو پیٹرول کی پرائس کے حوالے سے بھی مسئلہ آنا ہے آگے. اور جو آپ نے سیاسی بیانات دیے ہیں ماضی میں, جس طرح ہم خان صاحب کو یاد دلاتے ہیں ان کے ماضی کے بیانات, ان کے بھی بہت سے ایسے بیانات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. لیجسلیشن کے حوالے سے ہمارے سامنے جن لیجسلیشنز کو انہوں نے اپوز کیا, ان کو ریپیل کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے. آپ لے آئیں, کل بل لے آئیں. اس وقت تو اپوزیشن بھی اس وقت کوئی نہیں ہے, بلکہ اپنی ہی اپوزیشن ہے ایک لحاظ سے, تو وہ بل ختم ہو سکتے ہیں 1 دن کے اندر. کیوں نہیں کر رہے آپ؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں, یہ ڈیبیٹ جو ہے پولیٹیکل ہو جائے گی. عام آدمی جو ہے اس وقت بہت مخبصے میں ہے, پریشان ہے. ٹھیک. رانا مقبول صاحب, آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جلسے ہیں ان میں اداروں کے بارے میں کچھ ایسی زبان استعمال کی گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی. مطلب اس میں آپ قانون شکنی بھی اسے کہہ سکتے ہیں یا آپ اس کو غیر اخلاقی زبان بھی کہہ سکتے ہیں. یہ بھی امکان ہے کہ اب جب لانگ مارچ ہوگا شاید اسی قسم کی آوازیں آئیں, سو اس سے آپ سمجھیں گے کہ تب بھی ان کو اجازت دیں کہ کوئی بات نہیں, آپ جو مرضی ہے بات کرتے رہیں. لا مسٹ ٹیک اٹس کورس, اون کورس. پہلے تو نہیں لیا سر لا نے اپنا, نہیں لیا تو پھر آپ دیکھتے ہیں نا اس کے ریپرکشنس کیا ہیں. اگر لا کو انفورس کیا جائے نا, ایک تو ہوتی ہے گفتگو شنید ساری باتیں, جی, اور آپ کیجولنگ کرتے ہیں, پرسویشن کرتے ہیں,
اس کا دوسرا حصہ ہے انفورسمنٹ آف لا. اگر انفورسمنٹ آف لا پراپرلی ہوتی رہے تو بہت بڑی obstruction پیدا ہو جائے گی لا لیسنس جو پیدا کرتے ہیں ہمارے پولیٹیکل لوگ بھی. تو اس لیے ان کو روکنا بہت زیادہ ضروری ہے. وائی شوڈ دے ڈو دس؟ یہ سوال اس لیے ہے کہ اگر آپ کوئی کارروائی کرتے ہیں اس بات پہ کہ اداروں کے خلاف بات کی گئی اور آئین کی ایک آرٹیکل کی خلاف ورزی کی گئی، سو دوسری سائڈ سے اس کو کہا جائے گا کہ یہ سیاسی انتقام لے رہے ہیں، نہیں، اس یہ کو تو کیسے ڈیل کریں گے؟ دیکھیں جی دوسری وہ تو آپ نے جس نے بہت سخت جرم بھی کیا ہو وہ کہتا میں بے گناہ ہوں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ واقعی اس offense کی گریوٹی اتنی زیادہ ہے اور ایمانداری سے لا کے مطابق کام کرنا چاہیے. جس نے غلط کیا ہے از آنسریبل. آپ بھی ان کے بیانات سنتے ہوں گے نا، ابھی تک آپ نے سنے جی، تو اس میں گریوٹی تھی اتنی یا نہیں؟ نہیں، گریوٹی تو ہے، تھی. کیوں نہیں ہے؟ تو قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا. بالکل لینا چاہیے قانون تو کو ان اپنا. آسان لفظوں میں عمران خان صاحب کو گرفتار ہونا چاہیے. نہیں، گرفتار ہونا ضروری نہیں ہے. گرفتار ہونا ضروری نہیں ہے. آپ ویسے بھی پروسیکیوشن کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو اگر یہ بھی ضرورت آپ محسوس کریں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے قابو میں نہیں ہے اور ہی از ٹائم اینڈ اگین پرسسٹنٹ کنڈکٹ کیا ہے، ہی از وائلیٹنگ لا، تو لا ہیز ٹو ٹیک دا ویسے پرسن. حکومت فیصلہ یہ کیسے کرتی ہے یہ کہ گرفتار کام آ رہی ہے. آپ پاکستان میں جماعتیں ہیں، اگر وہ احتجاج کرنا چاہتی ہیں سیاسی جماعتوں سے ہٹ کے بھی، تو آپ پہلے ہی اٹھا لیتے ہیں کہ جی اس کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لے لیں کہ جی انتشار نہ پھیلے. وہ 3 MPO 3 کے تحت آپ یہ کارروائی کرتے ہیں، آپ سے مراد یہ کہ پولیس کرتی ہے. سو یہ کب فیصلہ ہوتا ہے کہ جی یہ کارروائی کر لی جائے، نہیں کی جائے، کیا کیا جائے؟ دیکھو دیٹ ڈپینڈ آن دی فلو آف انفارمیشن. کتنی انفارمیشن ہے، انفارمیشن کو سفٹ کرنے والے کون سے لوگ ہیں، ٹھیک. ان کی ایکسپرٹیز کتنی ہے، اور پھر انٹیلیجنس کا جو ہے ایک جو وائٹیلٹی ہے وہ کس طرح پہنچ رہی ہے. جیسے ہمارے پاس یہ نیکٹا ہے اور انسٹیٹیوشنز ہیں، سیکورٹی ہے، اسپیشل برانچ ہے، انٹیلیجنس بیورو ہے، ادر ایجنسیز ہیں، تو دے پٹ ٹوگیدر دیئر انفارمیشن پول کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں. کارروائی کا نہ ہونا اب تک کیا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ احتجاج اگر ہوگا تو پرامن ہوگا؟ میری بات سنیں، کارروائی کا میں بتاؤں آپ کو. پہلی دفعہ ایک آرمی چیف جس نے لا کو وائلیٹ کیا تھا اس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. فار ٹائمز ٹو کم آپ مارشل لا سے بچ گئے. یہ آپ اندازہ نہیں کرتے لا کی امپلیمنٹیشن کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. کیا کارروائی ہوئی سر؟ مشرف کے خلاف کیا ہوئی ہے؟ وہی پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. آرٹیکل 6 کیا تھا؟ اچھا، وہ مقدمہ کدھر ہے؟ وہ مقدمہ کہاں بھی ہے، مقدمے میں اس کی کنوکشن تو ہوئی نا. چلیں اس پہ نہیں جاتے، نہیں جانا چاہیے، ہم نے کھل کے بات کرنی چاہیے. دوسری طرف چلی جائے گی. میرا موضوع یہ نہیں ہے اس کے لیے خاص doors of martial law on this country has been closed forever. یہ بات میری یاد رکھنا. وہ سمبولک ہے پھر اس کا مطلب آرٹیکل 6 سے دکھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے. نہیں لگنا چاہیے، زیادہ لگنا چاہیے. ہم شرماتے کیوں؟ اچھی کارروائی کوئی نہیں ہونی چاہیے. آرٹیکل 6 کا مقدمہ اگر آپ نے درج کرایا ہے تو کہاں منطقی انجام تک کون کہہ رہا ہے جی کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. پھر وہ پیپلز پارٹی والے بیٹھے کہیں گے کہ ان کو باہر بھیجنے میں کس کا آتا ہے. خیر اینی ویز شاہدہ رحمانی صاحب، وہ ایک الگ بات ہے، وہ الگ بات، لیکن میسج has been delivered loud and clear کر دیا. میسج گیا نا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. شاہدہ رحمانی صاحب یہی سوال، اگر اداروں کے بارے میں بات ہو اور آپ کے خیال میں ریسٹرینٹ کرنا چاہیے سیاسی حکومت کو، سمجھانا چاہیے، یا قانون کے مطابق بات کرنی چاہیے؟ تاریخ ہے، اگر آپ کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ جی شاید آپ اداروں کے دباؤ میں آ کے سارا کام کر رہے ہیں. اونرس اس کا یا رسپانسبلٹی تو سیاسی حکومت کو لینی ہے نا، چاہے جو بھی ہو. بالکل، جب آئین اور قانون کے خلاف ہوگی، اداروں کے خلاف بات ہوگی، اداروں کی تضییق ہوگی جس طرح ہو رہی ہے، تو جو لا سب کے لیے ہے، اگر ایک غریب آدمی کے لیے تو وہ ہر ایک کے لیے وہ لا برابر ہے، چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو. آپ یہ دیکھیں کہ اسی ملک میں ایک منتخب پرائم منسٹر کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، جس کا ہمیشہ یہ کہا گیا کہ جی وہ ایک عدالتی قتل تھا، جس کو ایکسیپٹ بھی کیا گیا. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایک پرائم منسٹر کو یک جنبش قلم گھر بھیج دیا گیا. ہماری پوری لیڈرشپ نے عدالتوں کو فیس کیا. ہم نے ہمیشہ احترام کیا اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کہا کہ ہر ادارہ اپنے اپنے ڈومین میں کام کرے، آزادی کے ساتھ کرے، پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہو. جس طرح بھی کہہ رہے تھے میرے بھائی کہ الیکشن جلد از جلد کرا لینا چاہیے. دیکھیں اگر آئینی مدت اسمبلی پوری کرے گی تو اس میں کیا نقصان ہے؟ دوسری بات یہ کہ ایک ایسا جس کو قانون کو مسخ کر دیا گیا، الیکٹورل ریفارمز آ رہی ہیں، بالکل آج بھی کچھ لیجسلیشن ہوئی ہے، کل بھی کچھ لیجسلیشن امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہیں، اور یہ ہفتہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے قانون سازی کے لیے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ آپ نے بالکل اچھی بات کی کہ جو پیپلز پارٹی کا ایک آرگومنٹ ہے کہ پہلے اصلاحات کر لیں، اکانومی کو بہتر کریں، پھر انتخابات کی طرف جائیں. بالکل آپ جتنی مرضی اچھی اصلاحات کریں، اگر اس میں پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی قوت ہے اور اگلے انتخابات میں آپ کی حریف جماعت بھی یقیناً ہوگی، وہ اگر آن بورڈ نہیں ہے
پھر ان اصلاحات کو کیسے وہ ایکسیپٹ کریں گے؟ اور اس اصلاحات کے نتیجے میں اگر آپ الیکشن جیت گئے تو آپ کے خیال میں کیا یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی؟ عمران خان صاحب کو آپ کنونس کر لیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب الیکٹورل ریفارم 2017 میں بھی ہوا، نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، اور اس سے پہلے ہمارے یہاں بھی 18th امینڈمنٹ ہماری گورنمنٹ میں بھی ہوا، NFC ایوارڈ وغیرہ، تو وہ بڑی تاریخ ساز لیجسلیشن تھی جس میں تمام پارٹیز کو آن بورڈ لیا. اس وقت عمران خان دھرنے میں بائیکاٹ غائب ہو رہے تھے، لیکن ہم نے پوری کوشش کر کے ان کو لے کر آئے اور مشاورت میں شامل کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ 3.5 سال کے دور میں جتنی بھی آرڈیننس کے تھرو یا جو بھی امینڈمنٹ تو کر نہیں سکتے تھے کیونکہ واضح اکثریت نہیں تھی، لیکن جو بھی لیجسلیشن ہوئی اس میں اپوزیشن لیڈر کو بالکل اعتماد میں کسی بھی قسم کا نہیں لیا ہے. تو جب کوئی ملک میں اس طرح کا انتشار یا انسرجنسی نہیں ہوئی، اگر ایک پارٹی جو مستقل ملک میں انتشار چاہتی ہے، انسرجنسی چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ملک میں فسادات ہوں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں ان کے وزراء اور جو تھے سابق وزراء جو ان کے حمایتی کے جی خون ریزی ہوگی، تو اس طرح کی اگر وہ دھمکیاں دیں گے تو کیا وہ قابل قبول تو نہیں ہوگا؟ وہ تو کھلم کھلا دھمکی دے رہے ہیں، ریاست کو، ریاستی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ بالکل ان کو بیٹھنا چاہیے، ہم دعوت بھی دیں گے، بار بار دیں گے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی پرسوں تو وہ آ رہے ہیں، کب دعوت دیں گے؟ اگر وہ آئیں لیجسلیشن میں بیٹھے تو ہم نے دی ہے دعوت. نہیں آنا چاہتے تو اس وقت ملک کی ابھی آپ نے خود کہا کہ کہنا مشق جماعتیں ایک ساتھ بیٹھی ہیں، تو ان میں وہ سارے سیاستدان پولیٹیشین جنہوں نے اپنی زندگی گزاری، اگر وہ سب بیٹھ کے متفق ہو کر ایک لیجسلیشن کر رہے ہیں، عمران خان صاحب بیٹھنا چاہتے ہیں، کھلے ہیں دروازے، نہیں بیٹھنا چاہتے تو پھر اصولی طور پہ آپ کی بات یقیناً درست ہے، لیکن یہ کتنی قابل عمل ہے، اس پہ عامر وسیم صاحب ذرا بتائیے گا کہ تحریک انصاف کے بغیر انتخابی اصلاحات کا کیا مستقبل ہوگا؟ ہو تو جائیں گی قانونی طور پہ، لیکن اگر ایک جماعت جو ایجیٹیشن کر رہی ہے وہ ان کو تسلیم نہیں کرے گی تو اس کی افادیت کیا ہوگی؟ کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ دیکھیں اس میں 2 طرح کی اصلاحات ہیں. ایک تو جیسے میڈم نے بھی کہا کہ انہوں نے کچھ امینڈمنٹس کی آرڈیننسز کے ذریعے ان کو ختم کرنا ہے. ایک وہ ہے جو آپ فیوچر الیکشن کے حوالے سے کچھ امپروومنٹ کرنا چاہتے ہیں آن دا بیسس آف یور ایکسپیرینس آف دا پاسٹ الیکشنس. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 2018 کے الیکشنز ہوئے تھے، اور وہ جیسے ابھی خود انہوں نے بتایا کہ کتنے کنسنسس کے ساتھ ہم نے سارے الیکشن لاز کو اکٹھا کر دیا تھا اسحاق ڈار صاحب کے سربراہی میں جو کمیٹی بنی تھی. تو 2018 کے جو الیکشن لاز ہیں ان میں کافی حد تک کنسنسس ہے، PTI کا بھی ہے، ان کا بھی ہے. تو اگر فی الحال اگر نہیں آ رہی PTI تو ہم 2018 کے رولز کے تحت بھی ہم الیکشنز کرا سکتے ہیں. صرف آپ نے وہ امینڈمنٹس جو چینجز PTI کر کے گئی ہے اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے، آئی ووٹنگ اور ای ووٹنگ اور EVM کے حوالے سے، وہ آپ نے ختم کرنی ہے. تو وہ آپ ختم، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کو ختم کرنے میں ایک بنیادی نقطہ تھا تحریک انصاف کی حکمت عملی کا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر الیکشن ہوں گے، جس پر اپوزیشن تیار نہیں تھی. دیکھیں اس میں الیکشن کمیشن بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے نا، اور پھر ہماری دنیا کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اس پہ تو ظاہر الیکشن کمیشن اگر نہیں مانتا تو چیف الیکشن کمشنر کو تو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے، مطلب وہ آپ کے سامنے ہیں. اگر وہ EVM کراتے ہیں جب ان کے فیور میں آ جاتا ہے تو پھر الیکشن کمشنر صاحب جو ہے وہ زیر عتاب آ جائیں گے. ابھی 50% تسلیم کرنا شروع کر گئے. دیکھیں یہ تسلیم کرتا ہے نہیں کرتا ہے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. بٹ بہرحال آئینی ادارے ہمارے موجود ہیں. اب سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ بھی ہر کوئی خوش نہیں ہوتا، لیکن سپریم کورٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہونی بھی چاہیے، اور ان کے ہر فیصلے پر چاہے وہ غلط ہے، آپ کو پسند ہے یا نہیں، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. کوئی تو ادارہ ہو نا جس کی ریٹ ہو. اگر سپریم کورٹ کی بھی ریٹ نہ ہو اور الیکشن کے معاملات میں الیکشن کمیشن کی سے نہ ہو تو پھر تو ملک میں انارکی ہوگی. جو ابھی ارلی الیکشن، جو میں جلدی الیکشن کی جو میں بات کر رہا تھا، جس کا میڈم نے کہا کہ اصلاحات ہیں اور ابھی ٹائم 1.5 سال کی مدت پوری ہونی چاہیے. اس وقت جو پارلیمنٹ کا حال ہے، اس وقت رائٹ ناؤ کورم آپ کا پورا نہیں ہے، 1 مہینہ ہو گیا، آپ نے 123 ایمنیز کے ریزگنیشنز کا معاملہ لٹکایا ہوا ہے. آپ یا تو اس کو فیصلہ کر کے بائی الیکشنز ہی کرا دیں 123 پہ، تاکہ یہ جو ایک انسرٹینٹی پارلیمنٹ کے اندر ہے. میں پارلیمنٹ کور کر رہا ہوں پچھلے 20 سال سے، مجھے ابھی تک اس جو اب آئی ہے نئی ان کی حکومت میں اور پچھلی، اس میں کوئی مجھے فرق نظر نہیں آ رہا ہے ایز فار ایز پرفارمنس از کنسرن. پوائنٹس آف آرڈر پہ راجہ صاحب جو ہیں اسپیکر صاحب، وہ سب کو فلور دیے جا رہے ہیں، آدھا گھنٹے تقریریں ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہاؤس ختم ہو جاتا ہے، کورم بھی نہیں پورا ہوتا. اپوزیشن لیڈر بھی آپ کے جو ہے وہ اب ان کو سلیکٹ منتخب ہو گئے ہیں. جی بالکل. اب تو مطلب چلنا چاہیے، مطلب بہت ڈیلے ہو رہی ہے نا چیزیں. آپ یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ نان فنکشنل ہو جائے تو آپ کی پھر ٹرم اور ٹینیور والی بات 5 سال والی تو ہے، وہ تو پھر ایک طرف ہو جاتی ہے. اس وقت میرے حساب سے پارلیمنٹ از پیرالائزڈ بیکاز آپ کے 123 ممبرز نہیں ہیں،
اور آپ کا کورم پورا نہیں ہوتا، روزانہ نہیں ہوتا، اگر یہ اپوزیشن والے چاہیں جو بھی 4-5 ہیں جی ڈی اے پوائنٹ والے آؤٹ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کیا 2-3 دفعہ. جی بالکل آج بھی کیا. جی تو اس طرح سے پارلیمنٹ اگر آپ نے 1.5 سال چلانی ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر لوگوں کی جو ڈیموکریسی کے حوالے سے اور پارلیمنٹ کے حوالے سے توقعات ہیں وہ پھر ہرٹ ہوں گی، ڈیمیج ہوگی. دیکھیں حکومت بننے کے بعد یہ پہلا اجلاس ہے اور آپ کو پتہ ابھی پروسیس چل رہا ہے، بہت ساری چیزیں جیسے اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، آپ کا اپوزیشن لیڈر کا تقرر آج ہوا ہے، اسی طرح ساری کام ہیں جو ہو رہے ہیں پروسیس میں. آپ پہلے ہی اجلاس میں ساری ایکسپیکٹیشن کیسے لگا سکتے ہیں؟ جی کورم پورا نہیں تھا، کورم پورا ہو گیا. ایسا تو نہیں کہ ہم نے کورم پورا نہیں کیا پی ٹی آئی کی طرح کہ 2 دن کی چھٹی دے دیا پھر مزید جو ہے 1 دن بلایا پھر کورم پورا. ایسا نہیں ہے. آج اگر کورم پورا نہیں تھا، کچھ میٹنگس ہو رہی تھی اور پھر فوری طور پہ وہ ممبرز آئے اور کورم پورا ہو گیا. پارلیمنٹ کے اجلاس سے اہم میٹنگ، لیکن دیکھیں پارلیمنٹ کا اجلاس اہم تھا تو سبھی جو بھی انگیجمنٹ تھی چھوڑ کر آئے اور کورم پورا کیا. یہ بات نہیں کہ کورم پورا نہیں ہو رہا یہ اجلاس. اور یہ پوائنٹ آف آرڈر اتنے امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے تو بات کرنے کو ممبرس کو ٹائم نہیں ملتا تھا. ہم نے 3-3.5 سال بہت کم بات کی، جو ہمارا بزنس آتا تھا وہ بھی نہیں آ سکتا تھا. تو اب پارلیمنٹ چلی ہے، لوگ اپنے علاقوں کے مسائل کو ڈسکس کر رہے ہیں. اگر کہیں لائٹ نہیں ہے، آپس کی بات ہے، اس پہ ایک الگ ہم پروگرام رکھیں گے. لیکن پوائنٹ آف آرڈر کو کچھ عرصہ میں نے بھی اسمبلی کور کی ہے، بڑا مس یوز اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جو اسمبلی کے پروسیجر کے متعلق کوئی اگر ایسی چیز ہے کہ وہ کوئی ایسی انوملی ہے یا کوئی بات غلط ہوئی ہے تو پوائنٹ آف آرڈر کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. لیکن پوائنٹ آف آرڈر پہ سیاسی تقاریر کرنا میرے خیال میں رولز کی میرا اجازت خیال نہیں پولیٹیکل تقریر نہیں، لوگوں نے اپنے ممبران نے اپنے اپنے ایریاز کے مسائل کی میرے نشاندہی خیال کی. میں جیسے اسمبلی اگر شاید یہ فورم نہیں ہے آپ کے ایریا کے مسائل حل کرنے کا. عامر وسیم نہیں ایسا نہیں. اگر فار ایگزامپل کہیں لوڈ شیڈنگ ہے اور حکومت کہہ رہی ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہم نے فری کر دی ہے، ختم کر دی ہے، تو وہ ممبر کا رائٹ ہے کیونکہ اس کو علاقے کے لوگ اس کے لیے وہ کال اٹینشن نوٹس کی ہے آپ کے پاس کالنگ اٹینشن بھی ڈیلی آ رہا ہے، کوسچن آنسر سیشن بھی ہو رہا ہے. اس میں میں بتا دوں کہ انہوں نے جو انڈر دا رولز امینڈمنٹ کیے انہوں نے، جس میں ممبرس کین ریز اینی ایشو ادر دین پبلک امپورٹنس کی ایشو، بٹ اس کے لیے 30 منٹس رکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس پہ جسے ہم پوائنٹس آف آرڈر کہہ رہے ہیں آپ اس پہ بات کریں اور اپنی کانسٹیٹوئنسی کی بھی بات کریں، لیکن ایجنڈا پورا ایک طرف. اس دفعہ پرائیویٹ ممبر ڈے کا ایجنڈا آپ کو پتا ہے کتنا؟ 282 پوائنٹس کا ایجنڈا تھا. 282 پوائنٹ کا ایک بھی نہیں لیا. نہیں میں ابھی اس پہ بات کرتی ہوں. آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. میرا اپنا بل جو ہے وہ کمیٹی میں ایک سوال ساتھ ایڈ کر دیں اس کے ساتھ کہ شاہدہ رحمانی صاحبہ 10 سے 12 پوائنٹ. جی میرا سوال سن لیجئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی بیانیے کو شاید آپ اس طریقے سے شکست دیں، ایک تو اپنی کارکردگی اور اسمبلی کے اندر جو آپ کی پرفارمنس یا جتنی آپ کی پارٹیسپیشن ہے، کیونکہ آپ تو اعتراض کرتے تھے عمران خان صاحب پہ یا باقی لوگوں پہ کہ وہ وقت نہیں دیتے. پیپلز پارٹی نے تو بڑا اس پہ اسٹینڈ لیا. شہباز شریف صاحب بھی میرے خیال ہے نہیں آئے کافی. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا 2008 سے 13 جو ہماری حکومت کی پارلیمنٹ کا سیشن بھی باقاعدہ سے چلتا رہا، پرائم منسٹر اور آج بھی ہمارے وزراء آ کر بیٹھ بھی رہے ہیں، سوال جواب بھی ہو رہا ہے، کوسچن آنسر سیشن ہو رہا ہے، اس کا جواب بھی دے رہے ہیں. میڈم نے جو بات کہی ہے بالکل صحیح ہے. عامر صاحب کا آبزرویشن بھی صحیح ہے. میری ذاتی میں آپ کو عرض کرتا ہوں پارٹلی یہ کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، دونوں باتیں آرگومنٹ ٹھیک ہے، دونوں کا آرگومنٹ ٹھیک ہے، لیکن اس کو تھوڑا انلارج کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح وی ہیو ٹو ٹرین آور پارلیمنٹیرینس ہاؤ ٹو ڈسکس ایشوز آن دا فلور آف دا ہاؤس. صحیح ٹائم کی مینجمنٹ ٹھیک ہونی چاہیے اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیا بات کری. سر 20 سال سے دیکھو وہ نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا، اس طرح نہیں ہو سکتا. واٹ آئی ہیو ریکمینڈیڈ دے شوڈ بی ٹریننگ کورسز آف دا پارلیمنٹیرینس. صحیح ان کو پوری طرح سے سکھایا جائے، سوال جواب کیا جائے. اگر ریٹرن نہیں لینا تو زبانی کلامی تو بات کی جائے نا. ایک اس طرح کا ہمارے پاس نیوکلس ہونا چاہیے. بالکل ابھی میڈم نے بات کی، میں ایک چھوٹی سی بات آپ بات کی انہوں نے، عامر صاحب نے کی ہے کہ کورٹس کا احترام کرنا چاہیے، بلا شبہ احترام کرنا چاہیے، ان کے ہر فیصلے کا کرنا چاہیے، لیکن خدا کے واسطے جب فیصلے ہوتے ہیں اس وقت سوچ لینا چاہیے. میں جسٹس منیر کا فیصلہ مان لوں، میں 1 منٹ میں بات ختم کر لوں گا. کیا میں جسٹس انوار اللہ کا فیصلہ مان لوں؟ اس پہ کوئی بات پھر ہو نہیں سکے گی. جسٹس ارشاد حسن خان کا فیصلہ مان لوں، اس پہ بات کرتے ہیں. جسٹس ثاقب نثار کا فیصلہ مان لوں. مقبول صاحب آپ کا، یار آپ تو بات، عامر وسیم صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین صحیح بات ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ.